ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد عرفان ورک صاحب نے. ورک صاحب جو ہیں ڈائریکٹر ہیں نیشنل ویدر فورکاسٹنگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے سیزن اور سینئر میٹرولوجسٹ ہیں. ہم اسی حوالے سے ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا ورک صاحب بتائیے گا، سردیاں کیسی رہیں گی اس دفعہ؟ سردیاں جو ہیں وہ کتنی ٹھنڈک ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے؟ ٹیمپریچرز جو ہیں ماڈریٹ رہیں گے، زیادہ اسپیل آئے گا سردی کا؟ دیکھیں سردیوں میں بھی جو ہے جو پچھلے چند سال ہیں نا، اس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سردیاں تھوڑی ساری ڈیلے ہو گئی ہیں. مطلب پہلے تو ارلی آ جایا کرتی تھیں، اب دسمبر جنوری پھر جا کے فروری میں جو ہے نا وہ جا کے چلتا ہے، اور یہ پیریڈ بھی ان کا سکڑ گیا ہے. تو اس کی بھی جو چیزیں ہیں، اس کو یہ کہنا کہ یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوگا، اس کی آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو سردیاں ہیں اس بار بھی میں ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اس بار جو نا سردیاں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں گی، نارمل جیسے ان کی آن سیٹ ہوتی ہے نا، اس بار آن سیٹ بھی نارمل اسی طریقے سے سردیاں انڈیا میں آئیں گی. ایکسپیکٹ کریں گے کہ نومبر سے ہاں ہو سردی، سکتا ہے کہ نومبر میں جو ہے نا یہ سردیاں آ جائیں. لیکن اس میں نا آج کل جو ایک نئی چیز جو آ گئی ہے وہ اسموک کا ایلیمنٹ آ گیا ہے. بیسیکلی جیسے ہی آپ کا مونسون ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی کچھ تھوڑا ڈیوریشن جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتا، بارش نہیں ہوتی، اس میں ڈرائی اسپیل مل جاتا ہے، تو اس میں اسموک شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پولوشن آلریڈی جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ ہے. وہ جب اسموک کا سیزن شروع ہوتا ہے نا، وہ ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی ونٹر کی جو ہے نا وہ رینز کو. اچھا ہاں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ونٹر کی جو ہے نا اپ سیٹ ہو رہا ہے، کبھی یہ پہلے آ رہی ہیں، کبھی یہ ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہو رہی ہیں. تو اسموگ تو اب ایک یہ بھی ایک خطرناک ریالٹی ہے. بالکل ہم مسلسل ایک ڈیزاسٹر سے دوسرے ڈیزاسٹر میں ٹرانزیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سال بھی اسموگ کے حالات وہی رہیں گے جبکہ اتنا سیلاب ہے، اتنا پانی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی بیشی ہوگی؟ دیکھیں اسموگ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اسموگ جو بنتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو ملتی ہے تو وہ کاربن مونوآکسائڈ بنتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اسموگ کا ایلیمنٹ جو ہے نا آپ کا آن دا سرفیس جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے یہ سیزن ختم ہوگا، اس کے بعد آپ کے دھان کی فصل جہاں پر لگی ہوگی وہ ان کو جلائیں گے، پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑیں گے. ویسے تو کافی ایکشن لیے ہیں گورنمنٹ نے، تو اور بھی لینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ خود تو کنٹرول کر لیں گے، لیکن پڑوسی ملک ہے اس میں بھی وہی چیز ہوتی ہے. وہ ہوا جب چینج ہوتی ہے تو پھر اس لیے اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسموگ نہیں ہوگی. صحیح، یہ ایک پرماننٹ فیچر بن گیا ہے. اچھا، اور اسموگ کی وجہ سے ونٹر کی بارشیں بھی جو ہیں ہماری وہ ڈیلے ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اسموگ اور بدترین ہوتی ہے. تو یہ پورا ایک دائرہ جو ہے یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سردیاں اس دفعہ نارمل آئیں گی، معمول کے مطابق آئیں گی؟ جی ہاں، یہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اس بار جو ہے نا سردیاں معمول کے مطابق. اب جیسے آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا ٹرانزیشن ہے ہمارے ہاں، تو ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارے ہاں ربیع کی فصل، خریف کی فصل، پھر مطلب بہار کی، اس طرح مختلف فصلیں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. اب تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ گندم کو جس وقت پانی چاہیے تھا، ہمارا ڈراؤٹ سیزن چل رہا تھا، جب گندم جو ہے وہ کٹائی کے بعد ہماری فصل جو ہے وہ آ گئی، دانے آ گئے، تو سیلاب سب کچھ بہا کے لے گیا. تو اب یہ لوگ فصل کس ٹائم کے لحاظ سے لگائیں اور کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ایک ریسرچ پوائنٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے نا، اس پہ ہمیں بڑے غور سے جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ویدر پیٹرن کا چینج ہونا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ گندم کی جو ہے نا جب آپ کا ونٹر سیزن ڈیلے ہو گیا تو ظاہری بات ہے وہ گندم بھی ڈیلے ہوگی آپ کی، اور آگے آپ کا سپرنگ کا سیزن وہ بھی سکڑتا جا رہا ہے، اس میں بھی کافی آئی ہے. تو اس میں جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو اوورلیپ کریں موسمیاتی تبدیلی کو ود وہ جو آپ کے جو اجناس ہیں ڈفرینٹ قسم کی، وہ ان کی ٹائمنگ کیا ہے اور ان کو کیسے کرتے ہیں، تو پھر ایک ڈیسیجن لیں اس کے اوپر کہ کیا کرنا چاہیے. جی،
کیا لیٹ بیجنا ہے یا اس کو ارلی کاشت کرنا ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہے یا آلٹرنیٹ پہ جائیں فصلیں تبدیل ہوں اب کہ کون سے ٹائم پہ بارش مل رہی ہے آپ کو, جن سبزیوں کو جن چیزوں کو آپ کی جو ہے پانی چاہیے, بارش چاہیے. تو یہ تو ایک بہت بڑے اسکیل کا ایک چیلنج ہے اس وقت. بالکل آپ سمجھتے ہیں ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, جو اب موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے پڑیں گے. اگر آج سے آپ ہنگامی بنیادوں پہ سٹیپس لیں, مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کا رہنے کا سٹائل, آپ کا جو جیسے پہلے آپ لوگ گھر بنتے تھے دریاؤں میں بنا لیے, ادھر مطلب کسی بھی چیز میں آپ فصلیں آپ لگاتے تھے ایسی لگا دی بغیر کسی جاننے ہوئے کہ آگے کیا سچویشن ہوگی, ٹیمپریچرز کیا رہیں گی. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہر صوبوں میں موجود ہیں, ان کے ساتھ کوئی کسان کنسلٹ نہیں کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے, اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو انٹریکشن ہے کسانوں کی اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کی اور جو بیچ میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آپس میں جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ ایگریکلچر کنٹری ہی رہنا چاہتے ہیں اور ایگریکلچر کنٹری کو ایز اے ایگریکلچر آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ موسمیاتی تبدیلی نے آپ کو اس طریقے سے افیکٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر فصل ہم یہ لگائیں تو کیا ہوگا. تو اگر اس کے لیے پانی کہاں سے ملے گا, اس کی جب کٹائی کا ٹائم ہے تب پانی آ گیا بہت زیادہ, تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک انسان نہیں کر سکتا, یہ میوچولی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو, پھر پلاننگ ہوگی. صحیح. آپ کے خیال میں یہ جو سیلاب آیا ہے یہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سالوں کا یہ ایک بڑے سیلابوں میں سے ایک سیلاب ہے, اس کا پریڈکشن تھی پہلے سے پیش خیمہ تھا کہ اتنا بڑے اسکیل کا سیلاب جو ہے وہ اس سال ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے جو ہے نا موسمیات نے تو اپنا ایک سیزنل فورکاسٹ ہوتی ہے, جو سیزن کی فورکاسٹ ہوتی ہے مونسون کے سیزن کی, وہ ہم نے ایک آؤٹ لک دی. اس میں ہم نے لکھا کہ جی اس بار جو ہے نا وہ نارمل سے زیادہ بارشیں ہوں گی. ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں کہ موسم کیسا ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں, 5-6 دنوں میں, اگلے 3 سے 4 دنوں میں, یا اگلے 10 سے 15 دنوں میں کیا ہوگا. وہ ہم اس کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو فلڈ آیا ہے نا, جو ایسٹرن ریورس میں آیا ہے, اس حوالے سے ہمارا جو ادارہ ہے فلڈ فورکاسٹنگ کا, اس نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ چناب, راوی اور ستلج ان تینوں دریاؤں میں ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آئے گا. صحیح. اب یہ پریڈکشن جو ہے ہو تو جاتی ہے, لیکن جو لوگ سیٹلرز ہیں وہ فوراً تو نہیں اٹھ سکتے وہاں سے, وہ تو آلریڈی ادھر سیٹل ہوئے ہیں ریور بیڈ کے اندر. جی. تو جو ہیوی فلڈ ہوتا ہے نا, ہائی فلڈ, وہ نقصان نہیں پہنچاتا, صرف ریور بیڈ کے اندر رہتا ہے. ویری ہیوی فلڈ وہ بھی نقصان نہیں پہنچاتا, وہ بھی ریور بیڈ کے اندر رہتا ہے. جو ایکسیپشنل ہیوی ہے, سپر فلڈ جسے کہتے ہیں, ہاں سپر فلڈ کے بعد جو بنتا ہے, سوری ایکسیپشنل ہیوی فلڈ جو ہے اس کے بعد سپر فلڈ بنتا ہے. سپر فلڈ وہ ہوتا ہے جو ایکسیپشنل ہیوی فلڈ سے بھی زیادہ ہو. تو یہ ایکسیپشنل ہیوی فلڈ آیا ہے. اچھا. تو وہ ایکسیپشنل ہیوی فلڈ جو ہے نا, یہ جو ہے نا وہ نقصان کرتا ہے, زیادہ انڈنڈیشن ہو جاتی ہے. تو آپ کے حال میں ایک ایسا ملک جہاں پر کہ 5 دریا ہمارے میجر ہیں, ٹھیک ہے ہم نے ڈویژن کر لی ہوئی ہے, مگر جب وہ پانی زیادہ آئے گا تو وہ پانی چھوڑیں گے. اپر رائپیرین ہے وہ, ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب کیا اس کا حل ہے آپ کے خیال میں, ایز میٹرولوجسٹ آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ جو ڈیبیٹ چلتی ہے کہ کیا ریزروائرز بنانے سے, پانی کے ڈیم بنانے سے ہم سیلابوں سے بچ سکیں گے, یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ آپ نے بڑا جو ہے نا ریزروائرز میرے جو ہے نا مجھے صحیح جھنجھوڑا آپ نے. دیکھیں 2010 کا فلڈ آیا. 2010 کے فلڈ میں کیا ہوا تھا کہ آپ کا جو انڈس ریور تھا اسی نے فلڈنگ کی, وہ اینڈ تک سندھ تک فلڈنگ ہوتی رہی. آپ کا نوشہرہ ڈوب گیا آلموسٹ. جی, جو آپ کا مین دریا ہے جو آپ ہی کے پاس ہے. جی جی جی.
وہ ہمارے پاس ہمارے ہی ہے، پاس مطلب وہ تبت سے نکلتا ہے اور سیدھا ہماری طرف ہی آتا یہ ہے. نہیں ہے کہ اس میں کسی نے پانی چھوڑ دیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہوگا تو اس میں ہر سال پانی زیادہ آئے گا. آنا ہی آنا، اور اتنا پانی آیا اس میں کہ وہ بہت زیادہ فلڈنگ ہوئی. اب اس کے راستے میں اگر آپ کے پاس کوئی ہے ریزروائر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. اب پھر کالا باغ ڈیم کی بات آ جائے گی تو وہ آلریڈی وہ آپ کا ایسی لوکیشنز میں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، کہ ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو وہ ایسی لوکیشن میں ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ ایسی لوکیشن ہے کہ آپ دی بیسٹ ڈیم ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آپ کا جتنا بھی پانی ہے یہ خطہ پٹھوار میں جتنی بارش ہوگی ساری آپ کے پاس کالا باغ میں آئے گی، اسٹوریج ہو جائے گی اور آپ کی بڑی پانی کی. زبردست اسٹوریج اور بہترین ہے. اور یہ وہ یہاں پہ سائزمک ایکٹیویٹی کا بھی اتنا خطرہ نہیں ہے. فالٹ لائن بھی ادھر کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے ریزروائر کو جو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہم ایک فالٹ لائنز کے اوپر بھی ہیں 3 پلیٹس ہماری جو ہیں وہ یہاں پہ بلکہ جو ہیں وہ مل رہی ہیں. میں ایز اے واٹر ریسورسز کی بات کروں تو واٹر ریسورس دی بیسٹ ہے وہ کالا باغ. صحیح. سو آپ کے خیال میں کہ ڈیم بنانے سے ہمارے یہ سیلابوں کے مسئلے جو ہیں کم از کم بڑی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے؟ دیکھیں اگر میں ایز اے ویدر ایکسپرٹ اور کلائمیٹولوجسٹ کو بات کروں تو جو موسمیاتی تبدیلی ہے نا اس نے بہت سارے سناریوز چینج کیے ہیں. جی. یہ جو ایکسٹریم ایونٹ کا ہونا اس میں آپ کا جو ڈیم ہے وہ بھی نقصان کر سکتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. یس یہی میں کہہ رہی تھی ارتھ کوئک خدا نہ خواستہ آ جائے تو وہ ڈیم ہی آپ کو جو ہے وہ ڈبونے کے لیے کافی ہے. تو یہ آج سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. جب وقت تھا ڈیسیجن کرنے کا جس سے ہم بینیفٹ لے سکتے تھے وہ دور تھا، اس میں کر لیا جانا چاہیے تھا. اب آپ کے پاس ڈیسیجن کے لیے ساتھ آپ کو موسمیاتی تبدیلی کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اب آپ یہ سمپل ٹریگر نہیں کر سکتے کہ جی ڈیم بنانا ہے تو بنا لیں. اب آپ کو ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ موسمیاتی تبدیلی کتنا اثر کرے گی اس ڈیم کے اوپر. ٹھیک ہے. سو پرابیبلٹیز جو ہیں بہت ساری اب کنسیڈریشن میں لینی پڑیں گی. جی اب کنسیڈریشن زیادہ کریں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ لینڈ سلائڈنگ اور اس سے جڑے ہوئے جو بہت سارے معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فلیش فلڈنگ جو ہے یہ کیا فنومینن ہے؟ یہ کیوں اتنا زیادہ ہمیں سننے میں اب آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جو لینڈ سلائڈس ہیں نا وہ تو ظاہر بات ہے پہاڑوں پہ ہی ہوتی ہیں. اب لینڈ سلائڈس جب بھی بارش آتی ہے اور ہیوی شاورز ہوں آپ کے خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں تو وہاں پر لینڈ سلائڈ جو ولنریبل ایریاز ہوتے ہیں وہ لینڈ سلائڈ، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پتھر والے تو نہیں ہیں، کوئی مٹی والے ہیں، کوئی ڈفرینٹ اس کی کنفیگریشنز ہوتی ہیں. تو یہ لینڈ سلائڈز جو ہے نا اس کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ درخت آپ نے جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ان کٹائی کی ہو جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈز کا آپ کو زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی مونسون تو آتا ہے. جی. آپ کے حال میں بنیر میں کیا ہوا ہے؟ بنیر میں جو فلڈنگ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی انیوژل اور انہونی سی کوئی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو ہے بنیر کا تو کیونکہ ہمارا ادھر اسٹیشن ایز سچ ریکارڈ نہیں ہوئی بارش، تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ایسے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ باقی حقیقت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہوا تو ہے، بارش تو ہوئی ہے، وہ تو ایک بالکل انہونی سی چیز تھی. ایکسٹریم ایونٹ ہو سکتا ہے وہی ہو. ٹھیک ہے. سو کلاؤڈ برسٹ کے بعد بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے. اور ایک اور اس کے ساتھ جو بہت بڑی کنٹروورسی ہے، چونکہ مسلمان جو ہے وہ دجال کا بھی ایک وہ اس سے بھی جوڑتے ہیں کہ دجال کی ایک جو علامت ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ موسموں کو کنٹرول کرے گا. بہت سارے لوگ ہارپ اور اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں کہ جی اس سے کلاؤڈ برسٹنگ کی جا سکتی ہے، بڑے ہائی لیول میگنیٹیوڈ کے ارتھ کوئکس جو ہیں وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں. ایز میٹرولوجسٹ، ایز سائنٹسٹ، آپ سمجھتے ہیں یہ کنٹروورسی تھیوریز ہی ہیں یا یہ اٹ ایگزسٹ؟ اور اب وارز جو ہیں وہ اس طرح سے بھی ہوں گی کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی تو ہم بات سن رہے ہیں، کلاؤڈ بسٹنگ بھی کر دیں گے آپ کسی ملک میں اگر آپ نے اس کو تباہ کرنا ہے تو. دیکھیں جو ہے نا ہارپ ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی تو یہ ٹیکنالوجی تو موجود ہے. اب اس کا پرپز کچھ اور تھا
اس میں کنٹروورسی جیسے تھیوری آپ نے کہا نا تو کنٹروورسی تھیوریز اس میں موجود ہیں کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایز اے سائنٹسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایٹماسفیئر کو آپ نے ڈسٹرب کیا تو ایٹماسفیئر ایک چھوٹے سارے ایریا میں ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ پورے ایریا میں ڈسٹرب ہوگا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ یہ جو ہے نا کہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی یوز کر لی تو آپ نے کنٹرول کر لیا ایٹماسفیئر کو. اٹ از ناٹ لائک دس کہ اس طرح سچویشن جو ہے نا وہ ہو جائے کہ جی آپ نے بٹن دبایا اور وہ جو ہے نا وہ ایسے ہو جائے. نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک امریکن یونیورسٹی کیلیفورنیا کی آئی تھنک، تو وہاں پر جو ہے نا یہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا ہارپ کے اوپر، اور وہ جو اس کو سگنلز کو جو ہے نا وہ ایمپلیٹیوڈ کرنے کے لیے وہ یوز کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے ان کا پرپز کچھ اور تھا اس وقت جو ہے نا، تو وہ یہ ایز سچ نہیں تھا. یہ بعد میں پھر وہ جو ہے نا وہ یہ تو 2010 کے فلڈ کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہارپ کی ٹیکنالوجی یوز کی. اگر ہارپ ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہے، میں کویسچن جو اٹھاتا ہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی اگر یوز ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ فلڈ لانا یا ارتھ کوئک لانا، تو پھر یہ ابھی ریسنٹ جو امریکن فلڈ آیا ہے تو کیا یہ روکا نہیں جا سکتا تھا؟ تو ہارپ ہو سکتا ہے رشیا کے پاس بھی ہو، ضروری تو نہیں کہ صرف امریکہ کے پاس ہو. آئی مین میں بات کر رہی ہوں کہ جنگ کا اسکیل اب جو ڈیزاسٹر کے یہ بہت ساری ایسی کیمیکل بایو ویپنس کی ہم بات سن رہے ہیں، فاسفورس بامس کی ہم غزہ میں ہم نے کتنی ایسی ہولناک جو ہے وہ چیزیں سن رہے ہیں کہ جو واقعی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہی ہیں. تو اس سے چونکہ موسم ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو چیلنج میں ڈالنے کے لیے، تو اس لیے میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی. اور اگر خدا نہ خاصہ یہ کنٹروورسی تھیوری صحیح ہے تو اس کو لڑنے کا بھی کوئی راستہ اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب یہ جو کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حل نہیں. اس کا تو آپ اس کو جس طرف مرضی لے جائیں، ٹھیک ہے، اس کی بحث کو آپ جس طرف مرضی لے جائیں، ٹھیک ہے، وہ تو چلتی رہے گی. لیکن ایز اے سائنٹسٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. صحیح. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو نو ڈاؤٹ کہ لوگ جو ہے نا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ایٹماسفیئر از ناٹ سو سمپل کہ اتنا ایزی ہے کہ آپ نے آپ ایک جگہ پہ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ تو پورے آپ کا سائناپٹک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں، جو روزبی ویوز ہیں، وہ ہزاروں کلومیٹر کے اوپر ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، جب آپ بات کر رہے تھے اسموگ کی، تو کلاؤڈ سیڈنگ کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ پھر آپ آرٹیفیشل بارشیں اس وقت کروا لیں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اس میں اور اس کو ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس سے بھی جڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو ممکن نہیں ہے کرنا؟ دیکھیں کلاؤڈ سیڈنگ کا جو ایکسپیریمنٹس تو پاکستان نے بھی کیے ہیں، تو اس میں کسی حد تک سکسیسفل بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ نے ایک بار کیا، دو بار کیا، بار بار کریں، کیونکہ ہر بار جو ایٹماسفیئر ہے نا، ایٹماسفیئر تو آپ کو ہر بار ڈفرینٹ ملے گا. تو اس میں کنٹینیوٹی کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کلاؤڈ سیڈنگ کی، بارش کروائی جا سکتی ہے. کوئی ایسا دنیا میں ہوتا ہے، دبئی ابو ظبی جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا موسم بھی بدل لیا ہے. تو وہ انہوں نے تھوڑا کام نہیں کیا. انہوں نے پتہ نہیں ایک سیزن میں وہ کتنی فلائٹس کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کنسسٹنسی اور لگاتار جو ہے نا وہ چیزیں، اس میں آپ ہو سکتا ہے 10 فلائٹس کریں، ایک بھی سکسیسفل نہ ہو. 40-50 کریں، شاید وہ 2-3 ہو جائیں. پروبیبلٹی تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً اس وقت کئی ڈگریز بڑھ گیا، 1.1 ڈگری بڑھ کر وہ اب اس پہ ہے جس پہ کہ کبھی بھی نہیں تھا. اب یہ پوری دنیا کا ہے، تو پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. انڈیویجول لیول پہ ہم لوگ کیا کریں کہ جس کے ساتھ کم از کم ہم کچھ بہتری کر سکیں، کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، ہم ڈیزاسٹرز جو آتے ہیں ان سے اتنے متاثر نہ ہوں؟ دیکھیں جو ٹیمپریچر ایک بار بڑھ گیا ہے، میں نے کہا نا کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ نہیں کہ راتوں رات ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہمیں لانگ ٹرم اس کی اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کے لیے نمبر 1 درخت، ٹریز، اس کو لگائیں. جہاں پر اگر آپ نے ایک درخت کاٹا ہے کم از کم 5 درخت لگائیں. اچھا، مطلب اتنا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، جو آپ سوسائٹیز بناتے ہیں اس کو
एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, मतलब कार्बन वहाँ पर जितनी वो कार्बन एमिशन हो वहाँ पर उतनी ही कार्बन सिंक भी हो। ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं कि कार्बन एमिशन वहाँ से ना हो। ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। और दूसरा जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमारे उनको कंजर्व करें। ठीक है। ज़लज़ले क्यों बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत हर आए दिन हम सुन रहे होते हैं कि ज़लज़ले, और इसका भी कोई ताल्लुक़ मौसमियाती तब्दीलियों के साथ है? हम चूँकि फॉल्ट लाइंस हैं बहुत सारी, हमारे यहाँ पे 3 मेजर प्लेट्स हैं जो कि मिल रही हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे इसका सामना करना चाहिए? देखिए ज़लज़ले तो वैसे भी जो है ना पाकिस्तान में जो है ना पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे ये इस्लामाबाद भी और ये जितने भी हैं, ये फॉल्ट लाइंस बहुत सारी जो है ना वो पाकिस्तान से भी गुज़र रही हैं और दूसरे इलाकों में से भी गुज़र रही हैं। तो और अफ़गानिस्तान के इलाकों में हिंदू कुश, हिमालय और सारे जो है ना ये फॉल्ट लाइंस पे मौजूद हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना अर्थक्वेक की वो तो है ही है। सबसे पहली बात ये, इससे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहले भी जो हमारी जो ये प्लेट्स थी इनमें हरकत होती थी, सही। पहले भी जो है ना ये फील होते थे, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोगों को इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिलती थी। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन रैपिड पहुंच जाती है, तो इसलिए लोग जो है ना अब 2 का भी ज़लज़ला हो 2 रिक्टर स्केल का तो उसको भी जो है ना वो लोग फील करते हैं। लेकिन लोग इसलिए भी डर जाते हैं ना कि प्री शॉक्स का भी एक बहुत बड़ा मामला अब सामने आ गया है कि मेजर किसी भी अर्थक्वेक से पहले बहुत सारे ऐसे प्री शॉक्स का भी सिलसिला होता है। हाँ। तो वो इसलिए भी खौफजदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम देख रहे हैं कभी अफ़गानिस्तान में आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो वो इर्द गिर्द डिज़ास्टर रिसेंटली जो है ना ये अभी आया है जो अफ़गानिस्तान में आया है। तो ये ज़लज़ले की जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी बढ़ना जो है ना एक क्योंकि ये अर्थ के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो प्लेट्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। या तो ज़मीन का टेम्परेचर भी कूलिंग एंड हीटिंग की वजह से भी चीज़ें ये बिल्कुल। तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है इसमें कोई उसमें? नहीं जी, इसकी प्रिडिक्शन नहीं। हमारा सिर्फ अर्थक्वेक का जो ज़लज़ला पैमाना मरकज़ है जो हमारा, वो सिर्फ उसको मेजर करता है, मापता है और उसको बिल्डिंग कोड्स के हवाले से हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि बिल्डिंग कोड्स क्या होने चाहिए, क्योंकि इस एरिया में कितने टाइप का ज़लज़ला कितने साल के बाद आ सकता है, मतलब 100 साल के बाद आ सकता है या 200 साल का उसका रिटर्न पीरियड है, ये निकाला हुआ है उन्होंने ना। उसके मुताबिक फिर वो जो है ना वो बिल्डिंग कोड्स को जो है ना वो आपके हाल में बिल्डिंग कोड्स हमारे सही हैं? और एज़ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एज़ मेट्रोलॉजिस्ट क्या रेकमेंड करेंगे, हमें क्या तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी और पॉलिसी लेवल पे भी वो तब्दीलियाँ लेकर आएँ? देखिए इसमें यही मैं कहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाएं तो वहाँ का सिस्मिक का डाटा जो है ना वो कंसल्ट कर लें, ताकि आपको पता हो कि इस जगह पे फॉल्ट लाइन तो नहीं है, इस जगह पे कोई अर्थक्वेक कितनी देर के बाद आ सकता है। प्रिडिक्शन तो नहीं होती, लेकिन ये तो रिटर्न पीरियड तो होता है ना इसका सिस्मिक का अर्थक्वेक का। तो 100 साल के बाद इसका रिटर्न पीरियड है, कितने साल के बाद का रिटर्न, कई जगहों पे कम होता है रिटर्न पीरियड, कई जगहों पे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा भी जो है ना कुछ बिल्डिंग कोड्स को हम हदायत जो है ना वो बनाई हुई हैं हमारे जो मरकज़ है ये सिस्मिक का, तो उन्होंने वो गाइड भी करते हैं। अच्छा, और प्रेडिक्शंस कुछ कि आइंदा गर्मियों के लिए हम किस सूरत हाल के लिए तैयार रहें? देखिए मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट मानसून सीज़न है उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। वो उसमें भी जो है ना मानसून सीज़न जो है ना आपका एब्रप्ट हो सकता है। यानी कि एब्रप्ट का मतलब ये होता है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी जो है ना अगर आपके पास नहीं बारिशें हुई, हो सकता है इंडिया वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाए, वो भी अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान वैक्स साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो अब हर एक के जहन और दिल में जन्म ले रहे होते हैं। आप डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर एंड बीइंग सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस हियर। बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंफॉर्मेशन जितनी भी हो, नागहानी हादसे और आफत से हम हिफाजत की दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को, अपने माहौल को और एक दूसरे को महफूज रखने की और महफूज करने की कोशिश करें। ख्याल रखिएगा अपना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।